نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج میں ایک اہم پیغام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام ہے ہم جیسوں کے لیے جو گناہ گار ہیں۔ وہ پیغام ہے جو گناہ کر کے اپنے گناہ پر ندامت رکھتے ہیں اور روتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ اقدس میں۔ آج ہی ہمارے پاس کچھ لوگ آئے تھے، میں تو حیران ہوں ان لوگوں پر کیا خوبصورت سوچ تھی ان کی کہ اگر گناہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ تو مجھے کیا خوب بات یاد آ گئی، ایک اتنا بڑا گناہ گار تھا بنی اسرائیل میں جو اتنے گناہ کرتا تھا، عیاشیاں کرتا تھا، لوگ محلے والے علاقے والے اتنے پریشان ہو گئے کہ اس کو اپنے علاقے سے نکال دیا، گاؤں سے نکال دیا اور نکال کر باہر جنگل میں اس کو پھینک دیا اور کہا ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں پھر نہ آنا، تمہارے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ انسان چلا گیا، جیسے ہی جاتا ہے موت نے آہٹ سنائی، جیسے ہی موت کی آہٹ آئی یہ پکارنے لگا، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، کوئی تو آئے گا میری مدد کے لیے۔ کون آئے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے نکالا ہو؟ کون آئے گا اس کی مدد کرنے کے لیے؟ کوئی نہیں آئے گا۔ دائیں سے مایوس ہوا، بائیں سے مایوس ہوا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے مالک تو وہ ہستی ہے جسے اگر تو معاف کر دے تیرا جاتا کچھ نہیں، اور میرا آج کوئی نہیں ہے، میں تجھے پکار رہا ہوں درد دل سے اور بے بسی کے عالم میں تجھے پکار رہا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ کہنے کی دیر ہوئی ہے اور اس کو موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ جی یا رب العالمین، فرمایا جاؤ جنگل میں میرا دوست دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس کو دفناؤ کفناؤ اور اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑے گا میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ اللہ اکبر! جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر دیکھا اور دیکھنے کے بعد جنازہ پڑھایا، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر عرض کی مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خلاصہ یہ نکالا، فرمایا پیارے موسیٰ جب سب سے مایوس ہو گیا تو اس نے مجھے دل سے پکارا، اگر میں نہ ہاں کرتا تو اس وقت کون کرتا؟ اگر میں نہ اس کی مدد کو آتا تو کون آتا؟ میں نے اس کی بخشش کا اعلان کر دیا، اور موسیٰ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے اس نے اکیلے کی بخشش مانگی، اگر ساری کائنات کی بخشش مانگتا میں اللہ اس کے طفیل سب کی بخشش کر دوں۔ گناہ گار کی جو گناہ گار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن پوچھا تھا مالک جب کوئی نیک آدمی بلاتا ہے تو تم کیسے جواب دیتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ میں کہتا ہوں لبیک۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، اور جیسے ہی سوال کیا فرمایا یا رب العالمین اگر کوئی گناہ گار تم کو پکارے پھر تم کیسے جواب دیتے ہو؟ میں رب العالمین کی رحمت پر قربان جاؤں، اس خالق کے کائنات پر، میں اس کی عزت پر قربان جاؤں، اس وحدہ لا شریک پر، مالک قدیر پر، غفور الرحیم پر۔ کیا خوبصورت بات کہی میرے رب العالمین نے
پیارے موسیٰ جب کوئی گناہگار بلاتا ہے میں 3 بار کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے تو کیا رب العالمین کا انداز تھا۔ ادھر کہنے کی دیر ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرانگی کے ساتھ پوچھا کہ مالک اس کی وجہ کیا ہے؟ پیاروں کو 1 بار اور گناہ گاروں کو 3 بار، میں قربان رب العالمین پر۔ کہا جو نیک تھا اس کو اپنی نیکی پر اعتماد تھا، اعتماد کے ساتھ مجھے آواز دی، اور موسیٰ جو گناہ گار تھا اس کو تو صرف مجھ پر اعتماد تھا، اس کو پتہ ہے میں گناہ گار ہوں، پھر بھی وہ مجھے پکار رہا ہے، تم بتاؤ میں کیسے نہ اس کی بات سنوں۔ حضرات محترم، ہم پلٹ جائیں اس رستے کی طرف، ہم توبہ کر لیں، ہم اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کی ساتھ یاری لگائیں، اس کو پکاریں۔ دنیا بہت تیز ہو گئی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن دل میں مت پھنسیے، بچیے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ آپ واپس تعلق کو جوڑنے کی کوشش کیجئے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری قوم کو باہر لے کر آئے تھے، کہا باہر چلے جاؤ، وہاں ایسے صدائیں لگا رہے تھے کہ مالک ہمیں بارش چاہیے، بارش نہیں آ رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا اس مجمع میں ایک گناہ گار ہے، جتنی دیر وہ جدا نہیں ہوگا میں بارش عطا نہیں کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کون ہے نکل جائے جس کی وجہ سے اس علاقے پر، اس بستی پر بارش نہیں آ رہی۔ تو اس نے دل ہی دل میں کہا مالک 40 سال ہو گئے ہیں گناہ کرتے ہوئے، کبھی پردہ نہیں اٹھایا، آج سب کے سامنے میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا، مالک آج سب کے سامنے مجھے ننگا کرو گے۔ دل ہی دل میں عارضی توبہ کی، عارضی پریشانی کے باعث وہ اچانک توبہ کی تو چھم چھم بدلی آئی اور چھم چھم بارشیں برسنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، مالک تم نے تو کہا تھا اس کو نکالو، نکلا تو کوئی بھی نہیں، تو تم نے بارش کیوں برسائی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ کیوں نہ برساتا، اس نے مجھ سے اس انداز میں بات کی ہے، میں رب العالمین نے کبھی کسی کا پردہ نہیں اٹھایا، میں نے اس کی بخشش کی، جب اس نے دعا مانگی مجھ سے توبہ کی، میں نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک وہ بتا ہی دو کون تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جب وہ نافرمان تھا میں نے تو اس وقت نہیں بتایا، اب تو وہ میرا اپنا ہے، کیسے پردہ چاہ کر نہیں کر سکتا۔ یہ بارش جو آئی ہے اسی کے وسیلے سے آئی ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں، آپ اس چیز کو سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ ہم کیوں دروازے پہ نہیں آتے، ہم کیوں اس طرف متوجہ نہیں ہو رہے؟ خدا را آ جائیے، واپس آ جائیے، دروازہ کھلا ہے، زندگی باقی ہے، ابھی سانس چل رہے ہیں، جیسے ہی سانس کی ڈوری کٹ گئی کوئی ہمارا نہیں ہوگا۔ میں آپ کے لیے اور اپنے لیے یہ دعا مانگتا ہوں اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور جتنے ہمارے سننے والے ہیں اللہ تعالی اس حدیث پاک کا فیض ان کو نصیب فرمائے اور توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔